حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ قال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، دوستوں، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جس عشرے کا خصوصی فضیلت کے طور پر اللہ کے نبی نے جیسا کہ شروع کا عشرہ رحمت کے لیے، درمیان کا عشرہ مغفرت کے لیے بتایا، ویسا یہ آخر کا عشرہ یہ ہے کہ اس میں ہم میں سے ہر ایک اتنی زیادہ توبہ کر کے، اتنی زیادہ معافی تلافی کر کے، حقوق اللہ، حقوق العباد ادا کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لیں۔ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لینے کے لیے یہ عشرہ خصوصیت کے ساتھ، اس کے اندر خاص بات وہ ہے جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا۔ اور یہ آخری عشرہ جو سنت اعتکاف کے لیے پورے سال میں صرف اور صرف رمضان کے یہ آخری 10 دن ہی سنت اعتکاف کے لیے ہے، باقی جبھی بھی انسان زندگی بھر کب بھی چاہ لے اس کا وہ وقت نہیں آتا۔ اعتکاف واجب کر سکتا ہے منت کی وجہ سے، نفلی اعتکاف کر سکتا ہے، کبھی بھی مسجد کے اندر نماز کے لیے آئے تو کر سکتا ہے، لیکن سنت اعتکاف اس کا وقت متعین۔ یہ رمضان کے آخری 10 کو چھوڑنے کے بعد ایسا چانس کبھی بھی نہیں آئے گا، آدمی لاکھ کوشش کر لے وہ وقت اعتکاف سنت کا نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کی طرف سے جزائے خیر نصیب کرے۔ ہر جگہ جو بھی سنت اعتکاف ادا کر کے محلے کے سارے لوگوں کی طرف سے ذمہ داری کو نبھانے والے جو خوش نصیب افراد ہیں، جنہوں نے اپنے لیے اللہ کے دربار کو لازم کر لیا، جنہوں نے اپنے اور اپنے گھر والوں کی جہنم سے آزادی کے پروانے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیا، جنہوں نے ایک طرح سے دنیا کو ترک کر کے ہجرت کر کے گویا مسجد میں اپنے آپ کو جما لیا، تمام اہل محلے کی ذمہ داری کو انہوں نے اپنے سر لیا ہے۔ اللہ ان کے اور ان کے خاندان والے، ان کی نسلوں میں سب کے اندر اللہ ایمان اور ہدایت کا فیصلہ فرما دے، اور ان کی جان میں، مال میں، عمر میں اللہ ہر طرح کی برکت اور خیر کے فیصلے فرما دے، آمین۔ تقریباً 3 سوال بہت زیادہ جو آ رہے تھے، ان سوالات کے جواب ہی میں آج اس جمعے کے بیان کے اندر آپ سے بات کرنا ہے، تو ٹاپک وہی ہے۔ نمبر 1، لوگوں نے سوال بہت زیادہ یہ کیا ہے کہ حضرت یہ تاخراتوں کے بارے میں کیا کرنا ہے، اس میں کیسا اس کی قدر کرنا ہے۔ بزرگان محترم، ہم میں سے ہر ایک جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر، شب قدر جس کو ہم بولتے قدر کی رات، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، ایک رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ، 1000 مہینے کھڑے ہو کے ایک عبادت کرنے کا، 1000 مہینے عبادت کرنے کا جو ثواب ہوگا وہ اس ایک رات کے اندر بندہ کما لیتا ہے۔ صحابہ کے درمیان تو عید اور خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی اس آیت کو سننے کے بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا کر کر کے ایسے گولڈن چانس لے کے مجھے اور آپ کو دیے، تو اس کی قدردانی کرنا، ناقدری کرے تو پھر ہم سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں ہوگا، اس کی اگر قدردانی کرے تو ہم سے زیادہ خوش نصیب بھی کوئی نہیں۔ اب آگے آنے والی جتنی راتیں ہیں، ایک تاخ رات تو گزر گئی ہے، اس کے علاوہ بھی ایک رات چلی گئی، تو اب باقی رمضان کی گنی چنی چند انگلیوں سے گن سکتے ہیں، شمار کر سکتے، اتنی ہی راتیں باقی رہ گئی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے لوگوں کے سوال کے اعتبار سے کہ ہم کو ان آنے والی راتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ قدر میں کیا کرنا ہے؟ قدر کرنے کا مطلب کیا؟ ہمارے سے اگر تلاوت کرنے ہو سکتا ہے، تراویح پڑھے، تفسیر سنے، گھر چلے گئے، تلاوت کرنے ہو سکتا کچھ دیر تلاوت، ذکر کرنے کی ہمت ہے ذکر کر لو، درود پڑھنے کی ہمت درود، نماز پڑھنے کی طاقت ہے نماز 2 رکعت 4 رکعت گھر میں کرنا، تاکہ گھر والوں کو بھی اس کا ماحول پیدا ہو، گھر والے بھی اس کے بارے میں پوچھیں، گھر والوں کو بھی اس کی سعادت مل جائے، کیونکہ جس طرح سے مجھے جنت میں جانا، جہنم سے بچنا، میرے گھر کے سارے افراد کے لیے بھی وہ ضروری ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز،
اللہ نے کہا سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ مگپریہ ویٹری. யாரை நரக நெருப்பிலிருந்து தூரமாக்கி சொர்க்கத்தில் நாம் நுழைய செய்து விட்டோமோ அவர்தான் மிகப்பெரிய வெற்றியாளர். अल्लाह ताला का इरशाद है. मैं दोबारा भी कहना चाहूँगा, तबीयत में बशाशत हो, कुछ इबादत कर सके करो, नहीं तबीयत में इबादत करने के लायक हिम्मत नहीं है, दिन भर काम करके आप टायर्ड हो गए हैं, तरावी पढ़ लिए, बयान सुने, तफसीर सुने, घर गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, अब कम से कम इतनी कोशिश करो मेरे से इबादत करने नहीं होता, कम से कम मेरे से गुनाह तो ना हो. हरगिज़ इस रात में, ऐसी बरकत की रात में मोबाइल के जीबी डाटा जितना चाहे बाकी हो बर्बाद होके जाए, कोई बात नहीं, उसको बचाने के चक्कर में मेरी दीन मेरी आखिरत को मैं बर्बाद नहीं कर लेना. दुनिया की फ़िक्र में अपनी आखिरत को हरगिज़ अक्लमंद मुसलमान बर्बाद नहीं कर लेता. जीबी नेट पैक बाकी हो तो बाकी हो, वो जाए कोई बात नहीं, लेकिन रमज़ान की रातों को हरगिज़ सोशल मीडिया देखने में, वो वीडियोस चेक करने में, इमेजेस चेक करने में, सोशल मीडिया के अंदर चैटिंग करने में हरगिज़ उसमें ना लगे. वो रात अगर क़दर की रात हो, वो रात अगर क़दर की रात हो तो बरकत की जगह, बरकत का वक्त, दोनों की भी ख़ास बात है. मस्जिद हराम है, बहुत ज़्यादा बरकत की जगह है, वहाँ नमाज़ पढ़ने का सवाब बहुत ज़्यादा, वैसे ही वहाँ पर किया जाने वाले गुनाह का भी बड़ा ख़तरनाक उसकी सज़ा मिले. बरकत की रातें, बरकत का वक्त, टाइम के एतबार से ये रमज़ान की बाकी रातें बहुत ज़्यादा बरकत की रातें हैं. इनमें नेकी का अमल करने का सवाब जिस तरह से पहाड़ों के बराबर है, गुनाह का कम, छोटा सा भी गुनाह, राई के दाने के बराबर भी अगर गफलत और लापरवाही में गुनाह अगर हो गया हमारे से, तो पहाड़ों के बराबर गुनाह हो जाएगा. तो इसलिए दोबारा मेरी दरख्वास्त ये है कि नेकी हो तो हो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं हो सकता है नेकी का काम करने, इबादत करने, कम से कम गुनाह तो हरगिज़ ना हो, इसकी कोशिश करें. दूसरी बात, लोगों ने जो सवाल किया है वो फ़ितरे के बारे में लोग सवाल करते हैं, सदक़तुल फ़ित्र के बारे में. सदक़तुल फ़ित्र गुज़श्ता जुम्मा तफसील के साथ ज़कात के मुतालिक आपके सामने बात आई, हर एतबार से चारों तरफ से मुकम्मल बात किया था. अब सदक़े फ़ित्र के सिलसिले में आप बात समझे. सदक़तुल फ़ित्र, जिसको फ़ितरा बोलते हैं, फ़ितरा के पैसे हम बोलते हैं, सदक़तुल फ़ित्र, फ़ितरा, फ़ितरत बोलते हैं ना, नेचर, तबीयत, इंसान की जो असल तबीयत है इसको बोलते हैं फ़ितरत, उसी से है ये फ़ितरा. इसका मतलब ये होता है कि एक आदमी मालदार है, मर्द हो या औरत हो, मालदार, ज़कात सिर्फ उस मालदार का अपने माल की ज़कात निकालना बस. लेकिन एक आदमी मालदार है, वो ईद के वक्त में जो सदक़तुल फ़ित्र निकालेगा, जिसकी भी परवरिश करता है, जिसको भी खिलाता पिलाता है, जिसके भी गुज़रान इसके अपने पैसों से हो रहे हैं, उन सब की तरफ से सदक़े फ़ित्र निकालेगा. छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है, बालिग़ नहीं अभी भी, ज़कात में बालिग़ हो तो, नाबालिग़ हो तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं, लेकिन यहाँ सदक़े फ़ित्र के अंदर नाबालिग़ छोटे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, अपनी जो बेटी है, बेटा है, बीवी की तरफ से, इन सब की तरफ से शौहर अदा करता है. बालिग़ औलाद, लड़के बालिग़ हो गए हैं और वो ख़ुद कमाते भी हैं, तो वो अपने पैसों से सदक़ा फ़ित्र अदा कर लें. बेटी की शादी आपने करा दी है, वो अपने शौहर के यहाँ है, तो वो बेटी उसका सदक़ा फ़ित्र उसका शौहर अदा कर लेगा, वो इंतज़ाम कर लेगी. लेकिन अगर घर के बड़े उमूमन ऐसा चाहते हैं कि इस वक्त वो चाहते हैं कि मेरा बेटा वो कमाने वाला बड़ा हो गया है, शादीशुदा है, बेटी है शादीशुदा है, उसके कई सारे बच्चे हैं, लेकिन घर के बड़े ये चाहते हैं कि नहीं, मैं फैमिली में जितने हैं हर एक का फ़ितरे का हिसाब करके मैं अदा करता हूँ, वो अगर उनकी इजाज़त, उनको इत्तिला देकर वो सदक़ा फ़ित्र अदा करना चाहे कर सकते हैं. शार्ट में आप ऐसा याद रख लें, खाने पीने का, जीना चलाने का इंतज़ाम जो करते हैं ना बड़े, वो अपने अंडर में जो रहते हैं उन सब की तरफ से सदक़े फ़ित्र अदा करेंगे. सदक़े फ़ित्र में मिक़दार क्या, बहुत ज़्यादा मिक़दार नहीं रखी गई कि इंसान को तकलीफ़ हो जाए, बहुत मामूली मिक़दार भी नहीं रखी गई कि उसके निकालने नहीं निकालने का कोई फ़ायदा ही ना हो. एक मिक़दार शरीयत ने, कोई आलिम, कोई मुफ्ती तय नहीं करता कि कितना देना है, ये तय किया गया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से. फ़ितरे की ये मिक़दार है, घी में, चावल में कितना, 2.25 किलो घी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सा लफ्ज़ उस ज़माने में जो वज़न के पैमाने के एतबार से होता था उसको कहा, गिराम के एतबार से अंदाज़ा करके आपको बताया जाता है. जौ बहुत कम को मालूम होगा, खजूर तो मालूम, छुवारे खजूर, और है इसी तरह से किशमिश, ये भी हम सब जानते हैं. ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जज़ीरतुल अरब है ना, वहाँ घी की पीक नहीं होती, घी चावल वहाँ पर खेती करके वहाँ पीक नहीं होती थी, खजूर वहाँ पर ख़ुद. यहाँ हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा है, हमारे यहाँ घी की पैदावार होती है,
کھجور وغیرہ دوسری جگہ سے باہر سے، تو وہاں جو بہت زیادہ چلنے کا تھا اس کو رکھ کے سمجھائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گیہوں کی مثال دیے، کھجور کی، کشمش کی، جو کی مثال دیے، مقدار کیا 70 پر 5 80 روپے، بہت زیادہ کیا بھی نہیں، ایک آدمی کے صدقہ فطر کی مقدار 70 پر 5 80 روپے، اس کے اندر یہ مقدار ہر ایک آدمی کی طرف سے نکالنا۔ کیوں نکالنا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ صدقہ فطر کب نکالنا یہ بھی سن لیں، اس کے بعد مقصد کب نکالنا ہے۔ یہ جو ساتھی دروازے کے پاس بیٹھے ہیں ان سے درخواست ہے کہ ذرا سامنے آ جائیں، آگے بھی درمیان میں جگہ ہے، پیچھے آنے والوں کو لگے گا کہ مسجد فل ہو گئی ہے، ذرا ان سے درخواست ہے کہ سامنے آ جائیں، دروازوں کی طرف ذرا جگہ خالی رکھ دیں، آنے والوں کو سہولت ہو جائے۔ پیچھے والے ساتھی تھوڑا مہربانی کر کے ذرا سامنے آ جائیں۔ صدقۃ الفطر ادا کرنے کا وقت کیا ہے، ٹائمنگ کیا ہے اس کی؟ رمضان جب شروع ہو جاتا ہے، رمضان شروع ہو جانے کے بعد سے صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت شروع ہو گیا۔ عیدگاہ کو جانے سے پہلے عید الفطر کی نماز کے لیے عیدگاہ کو جانے سے پہلے دے دینا چاہیے۔ اگر اس سے بھی لیٹ کیے مکروہ ہے، تب بھی ساقط تو نہیں ہو گیا، اب بھی دینا ہی دینا ہے، لیکن عیدگاہ کو جانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادائیگی کا وقت، صحابہ کرام صدقہ فطر کے ادائیگی کا وقت یہ ہوتا تھا۔ مقصد کیا؟ ہم نے رمضان بھر روزے رکھے، جو روزے نہیں رکھے رمضان میں بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، ان کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہے، وہ بھی دینا ہی دینا۔ لیکن جو روزہ رکھے ہیں ان کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت، ایک ریزن، ایک علت بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ روزہ رکھتے ہوئے ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں، روزے کی کیا قدر ہم کرتے ہیں، رمضان کی کیا قدر کرتے ہیں، روزہ کیسا رکھنا ہے، اس کے لائق، اس کی عزت کے ساتھ، اس کا احترام کے ساتھ ہم رکھتے ہیں کیا؟ ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں، معلوم ہو جائے گا اندازہ کتنی نئی غیبتیں روزے کے اندر ہو جاتی، کتنی لا یعنی بیکار کی باتیں، بیکار کی چیزیں۔ اس موبائل، اس مصیبت کے اندر تو ہم کئی سارے ویڈیو بغیر چاہے کہ آ جاتی دیکھ لیتے ہیں، کئی سارے فوٹو نامحرم عورتوں کی غلیظ فوٹو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کتنی غلطیاں رمضان کے روزے کے اندر، بڑی ناقدری، بڑی بے عزتی ہمارے سے ہوتی رہتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کے اندر جو کمی ہو جاتی ہے، جو غلطیاں ہو جاتی، لا یعنی باتیں، فضول کام، یہ سب جو ہو گئے، ان کی تلافی کرنے، ان کی بھرپائی کفارے کے طور پر ہے صدقہ فطر۔ یہاں جو غلطی ہو گئی اس کی تلافی ہو جاتی۔ ایگزامپل، نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز میں کوئی غلطی ہو گئی، نماز کے آخر میں سجدہ سہو کرتے ہیں ہم، جو غلطی ہو گئی نا سجدہ سہو کے ذریعے سے تلافی ہوتی۔ ویسے یہ روزوں کے آخر میں، رمضان کے آخر میں صدقہ فطر ادا کرنے سے روزوں کے اندر جو غلطی ہمارے سے ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کی تلافی کر دیتے۔ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے دن، ایک دن عید الفطر، اس ایک دن غریب جو محتاج ہے وہ فارغ البال ہو جائے، اس کے دل کے اعتبار سے اسے اطمینان ہو جائے۔ آج کے اعتبار سے میرے اور میری بیوی، میرے بچوں کو کھلانے کے لیے انتظام، بندوبست ہو گیا، اس ایک دن تو کم سے کم خوشی کے ساتھ وہ عیدگاہ کو آئے۔ سچا مسلمان، آپ اندازہ کر کے دیکھ لیں، میں اور آپ سچے مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں جب اپنے بھائی کو ہم بھوک میں مرتے ہوئے چھوڑیں، پھر عیدگاہ کو خوشی منانے کے لیے جائیں، پیاس میں تڑپنے کے لیے چھوڑ دیں۔ کتنے سارے غریب مزدور کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، ہم اپنے بچوں میں تو سووں کے ہزاروں کے لوٹائیں، اور وہ بچے بے سہارا بچے یا یتیم بچے ایسے ہی غربت کے اندر چاروں طرف اپنی وہ حسرت بھری نگاہوں کو دوڑاتے رہیں، اور ایسے ہی گھر کے اندر وہ رو رو کے مرے ہوں۔ ایسا چھوڑ کے کوئی مسلمان عید منانے کے لیے کہاں جا سکتا ہے؟ کیا خوشی منائے گا وہ؟ کہاں مسلمان ہو سکتا ہے سچا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن غریب کی، وہ عید کے دن کی اس کے دل کو فارغ کر دینا، یہ ہمارا ذمہ۔ کون سے مالدار؟ جس مالدار کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی بتایا 40 پر 8,000 چلر، اتنے پیسے کی مالیت کا جو مالدار ہے وہ سب شریعت کی نگاہ میں مالدار۔ زکوٰۃ کی طرح یہ مال آ کے ایک سال ہو کر رہنا ضروری نہیں ہے۔ عید کے دن صبح میں اس کے پاس مال ہے تو بھی مالدار صدقہ فطر ادا کرنا، اس سے پہلے دن تک نہیں تھا، ٹھیک سے عید کے دن ملا ہے، مالدار ہے۔ عورت کے پاس اتنے بقدر زیورات ہیں، مالدار ہیں۔ ہمارے پاس ضرورت سے زائد چیزیں ہیں، ضرورت سے زائد چیز، چاہے وہ شوکیس کے اعتبار سے استعمال میں نہیں آنے والی چیزیں، استعمال میں نہیں آنے والی سواریاں، کتنی ساری چیزیں، پراپرٹی کے اعتبار سے اتنے مال کا ایک شخص مالک ہے تو اس آدمی پر صدقہ فطر واجب ہے۔ 40 پر 8,000 پیسے کا بھی جو شخص مالک نہیں ہے، اس سے بھی کم کا 20,000 15,000 یا 10,000 اتنے کا مالک ہے، دوسروں کا صدقہ فطر لے سکتا، دوسروں کی زکوٰۃ نہیں لے سکتا ہے۔
جس کے پاس 40 پر 8,000 یا اس سے زیادہ کے پیسے ہیں، یہ دوسروں کا صدقہ فطر نہیں لے سکتا، بلکہ اس کو اپنا صدقہ فطر خاندان والوں کا ادا کرنا ہے۔ بات بہت لمبی جاتی ہے، آپ ذرا سمجھیں اسے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے بڑے فائدے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمان، یہ جو صدقہ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے غصے کو تیرا صدقہ ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ رب کتنا ناراض ہوتا ہوگا ہمارے کرتوت کی وجہ سے، ہماری غلیظ حرکتوں کی وجہ سے پروردگار کتنے ناراض ہوتے ہوں گے، لیکن ہمارا یہ صدقہ رب کے پروردگار کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا۔ قبر کے اندر حرن نار، ہم جو صدقہ دیتے ہیں، جہنم قبر کے اندر جو عذاب ہوگا ہمارا، ہم کو اللہ نہ کرے، 1000 بار اللہ حفاظت کرے، ہمارا یہ صدقہ قبر کے عذاب سے ہم کو بچانے والا ہے۔ صدقہ فطر کے اندر کیا کیا نہیں فائدے۔ قیامت کے دن حشر، یوم محشر، جب کسی قسم کا کوئی سایہ نہیں، سر کے بالکل اوپر ایک بالش کے برابر سورج، بالکل آدمی پسینے سے بالکل جوس کی طرح بالکل شرابر ہو جائے گا، اتنا زیادہ پگھل رہا ہوگا انسان، ایسے میں یہ صدقے کے سائے میں آدمی صدقہ دینے والا سائے میں ہوگا۔ کتنے نہیں فائدے بزرگان محترم، ذرا اندازہ کر کے دیکھیں کتنے فائدے، میں ابھی بتایا ہوں 6-7 فائدے، چھوٹے سے صدقہ فطری کی اس مقدار کے اندر کتنے بڑے فائدے ہیں، کتنے بڑے فائدے۔ ہم کو اس کے اندر ہرگز کوتاہی نہیں کرنا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ غفلت کرتے کرتے آج دیں گے کل دیں گے کل دیں گے بول کے عید گزر جاتی ہے، اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، آئندہ سال تو برابر ادا کر لینا، بات ختم۔ بعض وہ ہوتے ہیں جو عید کے بعد دیتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں عید الفطر جانے سے پہلے ادھر جاتے کسی کے گھر میں گھستے ہیں، معلوم کرتے ہیں کون کہاں جانا ہے بول کے وہاں جا کے دے کے جاتے ہیں۔ ذرا اندازہ کریں، ذرا سوچ کے دیکھیں، غریب اس دن آپ اس وقت جا کے دیکھیں کیا ضرورت پوری کرے گا۔ وہ اپنے بچوں کے لیے کپڑے لینے کی ضرورت ہے اسے، لیکن پیسے نہیں۔ بیوی کے لیے اس نے گزشتہ سال بھی وعدہ کیا، اس سے پہلے سال بھی وعدہ کیا، آئندہ سال لے کے دے دوں گا، آئندہ سال نئے کپڑے کا انتظام کر دوں گا، ایسے وعدوں پر سال گزرتے رہ گئے، آپ جا کے عید کے وقت میں جا کے دے رہے ہیں۔ عید کے دن، عید کے وقت میں ان کے پاس بھی نئے کپڑے نہیں، بچوں کے پاس نہیں، بیوی کا انتظام نہیں کر سکا، وہ مزدور غریب بیچارہ۔ آپ کو ادا کرنا ہے کب سے؟ ابھی سے ادا کر دینا چاہیے۔ ابھی سے جا کے آپ غریب کے گھر میں پہنچاؤ گے، جو اس کے انتظام کی چیزیں ہیں وہ پہنچاؤ گے، جب وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا۔ 1.25 کلو گھیوں یہ جا کے دے دیے، صدقہ فطر ادا، لیکن 1.25 کلو گھیوں کی جو قیمت ہے وہ قیمت وہ پیسے کی شکل میں جا کر دیں گے۔ غریب کی جو ضرورت ہے وہ ضرورت پیسوں سے پوری کر لے گا۔ مالداروں کو چاہیے، آدمی لکھ پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، خوب پیسے ہیں، وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح یہ گھیوں کے نصاب میں نہ آئے، گھیوں کی چیز کو نہ دیکھے۔ 70 پر 5 روپے، گھر میں فیملی کے اتنے ممبرس ہیں، ہر ایک کا 70 پر 5، اتنا حساب کر کے ضرب دے کے وہ جا کے دیا نہیں۔ ذرا ہمت کرنا، اس کو چاہیے کہ بھائی میرے کتنے فائدے ہوتے ہیں، قبر کے عذاب سے بچانے والا، رب کے پروردگار کے غصے کو ٹھنڈا، میرے روزوں کے اندر ہونے والی کمی کو ختم، قیامت میں مجھے سایہ دینے والا، روزوں کے اندر ہونے کی کمی، میرے روزے میں کتنی بڑی کمیاں ہو گئی۔ کیا 70 پر 5 روپے ڈیوائڈ کر کے 30 روزے میں، 20 پر 9 روزے میں ڈیوائڈ کر کے دیکھو، 3 روپے 2 روپے بول کے، کیا 2 روپے 3 روپے کے بقدر ہی غلطی ہوئی کیا میرے سے روزے میں؟ کتنی بڑی غلطی نہیں ہو کریں گے۔ میرے پاس جب اللہ ہمت بھی دیا ہے، طاقت بھی دیا، مال بھی دیا، ذرا اور ہمت کر کے 3.5 کلو کھجور کی کیا قیمت ہے، 3.5 کلو جو کی کیا قیمت ہے، 3.5 kg کشمش کی کیا قیمت ہے، وہ قیمت معلوم کر کے اس سال میں گھیوں کے نصاب سے نہیں، کشمش کے اعتبار سے دوں گا، کھجور کے اعتبار سے دوں گا، جو کے اعتبار سے دوں گا۔ ذرا ہمت کر کے دینا چاہیے۔ کس کو دیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ایمان والے، لا تصاحب الا مؤمنا، تم ہمیشہ ایمان والے اچھے نیک اعمال کرنے والوں کے ساتھ رہو۔ رمضان میں بہت اسپیشلی بولنا ہے، رمضان کے اندر تمہارا تعلقات، تمہاری دوستی، تمہاری بات چیت کا وہ جو سرکل ہو نیک لوگ ہی، ورنہ برے لوگ ہے سو خود بھی عمل نہیں کریں گے، ہم کو بھی عمل سے دور کر دیں گے۔ ولا یأکل طعامک الا تقی، تمہارا کھانا صرف پرہیزگار مومن ہی کھائے۔ تم زکوٰۃ میں پیسے نکالتے ہیں، صدقہ فطر میں پیسے نکالتے ہیں، تمہارے پیسے کون کھائے؟ کہ تم ذرا غور کرو، تمہارے پیسے اگر متقی، نمازی، پرہیزگار ایسے لوگ کھائیں گے تو اس کی وجہ سے برکت تم کو بھی ہوگی۔ آپ صدقہ فطر ادا کرتے ہوئے یہ جو پیشہ ور فقیر ہیں، پروفیشنل فقیر بولے جائیں، بھکاریاں، تاکہ ریکارڈ کر کے رکھ لیے ہیں، زبردست وائس کے ساتھ ریکارڈ کر کے رکھ لیے، تمہارے زکوٰۃ دو، صدقہ فطر دو، تمل میں، انگریزی میں، اردو میں، یہ پروفیشنل فقیروں کو دینے کی وجہ سے وہ بات نہیں، وہ فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو دینا چاہیے۔ اچھا، ایک اور غلطی آج کل کیا ہو رہی ہے، آپ سب اکثر یہاں جو بیٹھے ہیں سمجھدار ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس سوشل میڈیا کے اندر، یوٹیوب کے اندر لے لو، کتنے نہیں ایسے ویڈیوز آتے ہیں کہ بچہ رو رہا ہے، عورت بیمار ہے، فلاں فلاں دکھا دکھا کے بتا کے آپ صدقہ فطر ڈونیٹ کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور وہ کوئی چیز یوٹیوب میں، بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ انگریزی میں بات کر کے، عربی میں بات کر کے گویا یہ بولنا چاہتے ہیں کہ وہ تھینکس کا وہ یہ ہے نا، اس کو کلک کر کے آپ آن لائن پیمنٹ کرو، آپ کی زکوٰۃ صدقہ فطر سب وہاں پہنچائیں گے۔
فریٹ قسم کے لوگوں کو دینے کے لیے ہمارے لوگوں کو ہمت، بیٹھے بیٹھے گھر میں بہت آسان ہے نا یہ، اس میں ٹچ کر کے آن لائن ادا کر دیے جائیں. کس کو ادا کرتے ہیں ذرا دھیان دیں. لا یأکل طعامک الا تقی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مال پرہیزگار کھائیں. آپ کے اپنے محلے کی مسجد ہے، آپ کے اپنے محلے کی مسجد کے امام ہیں، اس مسجد کے مؤذن ہیں، اس مسجد کے خدام ہیں، خادم ہیں، ان کی تنخواہیں کیا آپ کو تو معلوم ہے. آپ اپنے مہینے میں مہینہ بھر چائے کے اندر یا کسی وقت فیملی کو لے کے ہوٹل میں چلے گئے تو وہاں، یا تفریح میں کہیں ٹور کے لیے چلے گئے تو وہاں، ایک ٹائم صرف چند گھنٹوں میں آپ جو خرچ کرو گے 5,000 6,000 8,000، یہ تنخواہ ہے آپ کے مسجد کے مؤذنین کی، آپ لوگوں کے اپنے محلے کے مسجدوں کے اماموں کی. 8,000 کے اندر آدمی کیا کر لے گا؟ 8-10 ہزار کے اندر آدمی کیا کیا انتظام کرے گا؟ آپ اپنے گھر کا اندازہ کر کے دیکھ لیں. 4 آدمی 5 آدمی ہیں تو 20-20 ہزار 25-25 ہزار آپ کے گھر میں ماہانہ کا خرچ ہو رہا ہے. لیکن یہ امام ہے، یہ مؤذن ہے، یہ مسجد کے خادم ہیں، ان کو صرف 8,000 10,000، زیادہ اگر دیکھیں تو 15,000، اس کے اندر کیا خرچ کر لیں گے؟ جیسا آپ کی اپنی بیوی ہے، آپ کے اپنے بچے ہیں، اس امام کے، اس مؤذن کے بھی اپنے گھر کے اندر بیوی بچے ہیں. جس طرح آپ کے گھر میں کوئی بیمار پڑ سکتا ہے، اس کے گھر میں بیمار پڑ سکتا ہے. کتنے ایسے امام میں جانتا ہوں ان کے گھر کے اندر ایسے افراد ہیں جو کئی سالوں سے بیمار ہیں. شوگر کی دوا اپنے باپ کو خرید کے دینے کے لیے پیسے نہیں، بی پی کی دوا ماں کو خرید کے دینے کے لیے پیسے نہیں. وہ ایسی بیماری میں صبر کرتے ہوئے وہ گزار رہے ہیں. یہ بھی وعدہ کرتے ہیں، یہ امام بھی وعدہ کر کر کے گزار رہے ہیں. یہ آپ کو سناتے ہیں، سورہ بقرہ سناتے، سورہ آل عمران سناتے، کھڑے ہو کے نماز کے اندر قرآن آپ کو سناتے ہیں. ایک گھر میں جا کے وہ تو دے نہیں سکتے نا. لو میڈم آپ سورہ بقرہ کا ثواب رکھ لو، آپ سورہ آل عمران کا ثواب رکھ لو، آپ فلاں یہ رکھ لو. بچوں کو جا کے وہ بولیں گے کیا نئے کپڑے دیے بغیر، اچھے کھانے کا انتظام کرے بغیر؟ آپ ذرا سوچ کے دیکھیں، ان کے بھی اپنے بچے ہوتے ہیں، اسکول کی فیس ان کو بھی بھرنی ہوتی ہے، اپنے گھر کے بیماروں کا انتظام کرنا پڑتا ہے، علاج کا کیا خرچ ہے آپ سب جانتے ہیں. کتنے بڑے بڑے خرچے ہوتے ہوئے دم گھٹ کے اندر وہ رو کے رہ جاتے ہیں. یہ کبھی بھی لا یسألون الناس الحافا، آپ کے سامنے کبھی بھیک کے لیے اپنے دامن کو نہیں پھیلاتے ہیں. اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں امام صاحب، ان کو کیا کم کر کے سوچ کے. آپ اپنی طاقت کے بقدر مسجد کے جو ذمہ دار ہیں وہ تو تنخواہ دیں گے. تنخواہ کا معنی معلوم آپ کو؟ تنخواہ جو بولتے ہیں نا سیلری، تنخواہ کا معنی ہے جسم کی راحت کے بقدر پیسے. امام کے خاندان والوں کی راحت ہو سکتی ہے کیا 10,000 8,000 کے اندر؟ مؤذن کے گھر کا پورا بندوبست ہو سکتا ہے کیا؟ آپ اپنے محلے کی مسجد کے اماموں کے مؤذنوں کا خیال رکھیں. آپ کے بس میں کتنا ہے کہ اتنا. گھر کا سودا لیتے ہیں، راشن لیتے ہیں، کبھی سال میں ایک مرتبہ امام کے گھر مہینے بھر کا راشن پہنچا دیا کریں. اپنی بیوی کے لیے بڑے سے بڑے شاندار کپڑے خریدتے ہیں، 10,000 میں بیوی کے لیے لیتے ہیں تو کیا 2,000 میں بھی امام کی بیوی کے لیے بول کے کپڑے خرید کے امام صاحب کو تحفہ نہیں دے سکتے؟ اپنے بچوں کے لیے شاندار بنگلور بھی، چنئی بھی، جگہ جا کے پرچیز کرتے ہیں. ایک نہیں بلکہ 4 جوڑے چاہیے بچوں کے لیے، عید الفطر کے لیے، عید الاضحیٰ کے لیے، شب قدر کے لیے، 27 کے لیے. مطلب اتنے کرنے کے وقت میں امام کے بھی بچے ہیں، ان کے لیے آپ تحفہ نہیں دے سکتے. آپ کے بس میں جتنا، میں دوبارہ بھی بولتا ہوں، آپ کی مقدار میں قدرت میں جتنا ہے اتنا آپ اپنے اعتبار سے 100 روپے بھی جا کے ہدیہ دے دو صدقہ فطر کے نام سے، یا اپنے ہدیہ کی طرف سے 100 روپے دے دو، 200 روپے دے دو، 500 روپے دے دو، جتنا ہو سکتا ہے اپنے بس میں ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد علماء ہی کی خدمت کرتے تھے. اپنے پیسوں سے، زکوٰۃ سے، صدقہ فطر سے ہمیشہ جا کے ان کو دیتے تھے. بولتے تھے کہ ان کو دینا دین کی خدمت کرنا ہے، کیونکہ یہ لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں. ان کو نہیں معلوم کیا کمپنی میں کتنی تنخواہ ہے، فلاں جگہ میں کتنی تنخواہ ہے. چاہے تو یہ فیلڈ چھوڑ کے، یہ میدان چھوڑ کے وہ اگر آ جائیں، یہ بھی آپ کی طرح 30 ہزار 25 ہزار تنخواہ لے سکتے ہیں. لیکن ان کو مدرسے میں شروع ہی دن سے پڑھا دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کو بار بار پڑھا کے ان کی گھٹی میں اتار دی گئی. اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، یا اللہ دنیا کی فکر سوار ہو کے دین کو میں چھوڑ دوں، ایسا نہ ہو. ولا تجعل مبلغ علمنا ولا مبلغ علمنا، یا اللہ میرے علم کا مقصد اور ریزن پیسے کمانا نہیں ہے، میں تیرے دین کی خدمت کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی میں یہ کھڑے ہیں، مسجد میں نماز کے لیے سارے مصلیوں کے لیے مؤذن بلا رہے ہیں نماز کے لیے. ان کی فضیلتیں حدیث کے اندر آتا ہے کہ اطول الاعناق یوم القیامہ، قیامت میں لمبی گردن والے، بڑے اونچا مقام و مرتبہ ان مؤذنین کا ہوگا. اذان دینے کا ثواب اگر معلوم ہو جائے تم لوگ آپس میں جھگڑا کرنے لگو گے، اتنا بڑا ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. میں آپ کو ایک آسان لفظ میں بولوں، یہ امام، یہ مؤذن، مسجد کے خدام ہمارے مذہبی لیڈر ہیں، اسلامک اعتبار سے لیڈر.
دوسرے لوگ اپنے اپنے قوم کے لیڈروں کو کیا کیا نہیں نوازتے، بلکہ مسلمان ہی دنیا کے سیاسی لیڈروں کو کیسا کیسا نہیں ان کے لیے نچھاور کر دیتے، بڑے بڑے کٹ آؤٹ ہزاروں میں خرچ کریں گے، کون سی چیزوں کے اندر دنیا کا ایک پیسہ کا اس لیڈر سے اس کو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن ہزاروں کا خرچ کر دیتا۔ مذہبی لیڈر، مذہبی پیشوا، اس کی عزت، اس کا احترام تو دنیا کے لیڈر کا جتنا کرتے اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ آپ کوشش کریں، عید قریب ہے، ان کے گھر کے اندر بھی کئی سالوں سے پینڈنگ بہت سارے خرچ ہوں گے، وعدے پہ وعدہ، اس سال نہیں ہوا، رمضان کے اندر کچھ پیسے جمع ہو جائیں گے تو وہ کر لیں گے، سالانہ کا ماہانہ خرچ میں تو ایک پیسہ نکال نہیں سکتے۔ ان کے قرض ہر مہینہ 8,000 10,000 15,000 تنخواہ میں ختم ہو کے مہینے کے آخر قرض لے کے وہ ایک پینڈنگ جمع ہوتی۔ کتنے امام مؤذن، آپ کو پرواہ کرنی چاہیے، آپ کو فکر کرنی چاہیے۔ موبائل کے اندر ایرا غیرہ صورت بھی نہیں جانتے، انگلش میں وہ جھاڑ دیا کچھ، اس کے لیے آپ نے پیسے جھاڑ دیا، وہاں نہیں، بلکہ خرچ کرنے کی جگہ یہ ہے۔ لوگ اکثر سوال کیے میرے سے کسے دینا صدقہ فطر، اس لیے میں ذرا تفصیل کے ساتھ جواب دے دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ امت مسلمہ کو سمجھ عطا فرمائے، ان خدام مسجد کی، ان علماء کی قدردانی احترام کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔